سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کے ایمان افروز واقعات۔ البرک نے آصفہ کو ایک راز بنا رکھا تھا۔ اس نے ابھی کسی کو نہیں بتایا تھا کہ اس نے دوسری شادی کر لی۔ دوسری شادی معیوب نہ تھی، لیکن وہ ڈرتا تھا کہ دوست مذاق کریں گے کہ اتنا عرصہ ایک بیوی کے ساتھ گزار کر 40 سال کی عمر میں نوجوان لڑکی سے شادی رچا لی، مگر یہ بھید چھپ نہ سکا۔ علی بن سفیان نے شہر میں اور فوجی کیمپوں کے ارد گرد اپنے جاسوس پھیلا رکھے تھے۔ اسے یہ اطلاعیں مل رہی تھی کہ فوجی میلے کے بعد شہر میں بھی جوا اور بدکاری بڑھ رہی ہے۔ ایک روز ایک سراغ رساں نے علی بن سفیان کو یہ رپورٹ دی کہ گزشتہ 3 مہینوں میں اس نے 4 بار دیکھا ہے کہ خادم الدین البرک کے گھر سے رات اس وقت جب سب سو جاتے ہیں ایک عورت سیاہ لبادے میں لپٹی ہوئی نکلتی ہے۔ وہ تھوڑی دور جاتی ہے تو ایک آدمی اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ سراغ رساں نے بتایا کہ دو بار اس نے یہی تک دیکھا۔ تیسری بار اس نے اس عورت کا پیچھا کیا۔ وہ اس آدمی کے ساتھ ایک مکان میں چلی گئی، وہاں سے کچھ دیر بعد نکلی اور اس آدمی کے ساتھ واپس چلی آئی۔ اسے سراغ رساں نے بتایا کہ اس نے اس عورت کو گزشتہ رات گھر سے نکلتے ایک آدمی کے ساتھ جاتے دیکھا تو تعقب کیا۔ وہ اسی مکان میں داخل ہو گئی۔ ذرا سی دیر بعد وہ ایک آدمی کے ساتھ مکان سے نکلی۔ وہ دونوں شہر کے ایک بہت بڑے مکان میں داخل ہو گئے۔ سراغ رساں مکان سے دور دور رہا۔ بہت سا وقت گزر جانے کے بعد اس مکان سے ایک ایک کر کے 11 آدمی نکلے۔ آخر میں یہ عورت ایک آدمی کے ساتھ نکلی۔ سراغ رساں اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے تعاقب میں گیا۔ البرک کے مکان سے کچھ دور آدمی ایک اور طرف چلا گیا اور عورت البرک کے مکان میں داخل ہو گئی۔ سراغ رساں البرک جیسے حاکم کے گھر کے متعلق کوئی بات کہنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا، لیکن علی بن سفیان کی ہدایات اور احکام بڑے ہی سخت تھے۔ اس نے اپنے جاسوسوں، مخبروں اور سراغ رسانوں سے کہہ رکھا تھا کہ وہ سلطان ایوبی کی کسی حرکت کو شک سے دیکھیں تو بھی اسے بتائیں، اور وہ کسی کے رتبے کا لحاظ نہ کریں۔ جہاں انہیں کسی قسم کا شک ہو، خواہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو، وہ علی بن سفیان کو تفصیل سے بتائیں۔ یہ سبق جاسوسی کی ٹریننگ میں شامل تھا کہ جاسوسی کی کامیابی کا دار و مدار ایسی ہی حرکتوں اور باتوں سے ہوتا ہے جنہیں بے معنی سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اس سراغ رساں نے 4 مرتبہ جو مشاہدہ کیا تھا وہ علی بن سفیان کے لیے اہم تھا۔ وہ البرک کی بیوی کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ ایسی عورت نہ تھی کہ راتوں کو کسی غیر مرد کے ساتھ باہر جائے۔ البرک کی کوئی بیٹی جوان بھی نہ تھی۔ یہ تو کسی کو بھی علم نہ تھا کہ البرک نے ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ اس نے اس مسئلے پر بہت غور کیا۔ اسے یہ خیال بھی آ گیا کہ البرک اس کا دوست بھی ہے۔ اسے حق پہنچتا تھا کہ اس کے دوست کے گھر میں کوئی گڑبڑ ہے تو اس کے لیے کچھ کرے، مگر اس کے ذہن میں جو سوچ غالب تھی وہ یہ تھی کہ شہر میں مشکوک عورتوں کا ریلا سا آ گیا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ البرک کسی بدکار عورت کے چکر میں آ گیا ہو۔ ایک طریقہ اس کے دماغ میں آ گیا۔ اس نے اپنے محکمے کی ایک عورت کو اس روپ میں البرک کے گھر بھیجا کہ وہ ایک مظلوم عورت ہے، اس کا خامند مر گیا ہے اور اس کے بیٹے آوارہ ہو گئے ہیں، لہذا اس کی اعانت کی جائے۔ ہدایت کے مطابق یہ عورت اس وقت البرک کے گھر میں گئی جب وہ گھر میں نہیں تھا۔ دوسری ہدایت کے مطابق وہ سارے گھر میں پھری تو اسے آصفہ نظر آ گئی۔ یہ عورت البرک کی پہلی بیوی سے ملی، اپنی فریاد پیش کی اور کہا کہ وہ البرک کی پہلی بیوی البرک سے اس کی سفارش کرے۔ باتوں باتوں میں اس نے کہا، آپ کی بیٹی کی شادی ہو گئی یا ابھی کنواری ہے؟ اسے جواب ملا، یہ میری بیٹی نہیں، میرے خامند کی دوسری بیوی ہے، 3 مہینے ہوئے انہوں نے شادی کی ہے۔ علی بن سفیان کے لیے اطلاع حیران کن تھی۔ اس کے دل میں یہی شک پیدا ہو گیا کہ رات کو باہر جانے والی اس کی نئی بیوی ہو سکتی ہے۔ علی نے ایک اور عورت کے ہاتھ البرک کی پہلی بیوی کو پیغام بھیجا
کہ वो इसे कहीं बाहर मिलना चाहता है, मगर अलबर्क को पता न चले। इसने ये भी कहला भेजा कि इनके घर के मुतल्लक कोई बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। अली ने मुलाकात के लिए एक जगह भी बता दी और वो वक्त भी वो बताया जब अलबर्क दफ्तर में मसरूफ़ होता था। वो आ गई। अली बिन सफ़ियान के दिल में इस मुअज़्ज़ज़ औरत का बहुत ही एहतराम था। इसने अलबर्क की बीवी से कहा कि इसे मालूम हुआ है कि अलबर्क ने दूसरी शादी कर ली है। बीवी ने जवाब दिया, खुदा का शुक्र है कि इसने दूसरी की है, चौथी और पांचवी नहीं की। बातें करते करते अली बिन सफ़ियान ने पूछा, वो कैसी है? बहुत खूबसूरत है, बीवी ने जवाब दिया। शरीफ भी है? अली बिन सफ़ियान ने पूछा। आपको इस पर किसी किस्म का शक तो नहीं? कुछ देर तक वो गहरी सोच में पड़ी रही। अली ने कहा, अगर मैं ये कहूँ कि वो कभी कभी रात को बाहर चली जाती है तो आप बुरा तो ना जानेंगी? वो मुस्कुराई और कहने लगी, मैं खुद परेशान थी कि ये बात किस से करूँ। मेरे खामद का ये हाल है कि इसका ग़ुलाम हो गया है, मुझसे तो अब बात भी नहीं करता। मैं इस लड़की के ख़िलाफ़ खामद के साथ बात करूं तो वो मुझे घर से निकाल देगा। वो समझेगा मैं हसद से शिकायत कर रही हूँ। ये लड़की साफ़ नहीं है। हमारे घर में शराब की बू भी कभी ना आई थी, अब वहाँ मटके खाली होते हैं। शराब? अली बिन सफ़ियान ने चौंक कर पूछा, अलबर्क शराब भी पीने लगा? सिर्फ पीता नहीं, बीवी ने कहा, बदमस्त और मदहोश हो जाता है। मैंने 6 बार इस लड़की को रात के वक्त बाहर जाते और बहुत देर बाद आते देखा है। मैंने ये भी देखा है कि जिस रात लड़की को बाहर जाना होता है, इस रात अलबर्क बेहोश होता है, सुबह बहुत देर से उठता है। लड़की बदमाश है, इसे धोखा दे रही है। लड़की बदमाश नहीं, अली बिन सफ़ियान ने कहा, वो जासूस है। वो अलबर्क को नहीं, कौम को धोखा दे रही है। जासूस? बीवी ने चौंक कर कहा, मेरे घर में जासूस? वो उठ खड़ी हुई, दांत पीस कर बोली, आप जानते हैं मैं शहीद की बेटी हूँ। अलबर्क पक्का मुसलमान था। इसने ज़िंदगी इस्लाम के नाम पर वक़फ़ कर रखी थी। मैं बच्चों को जिहाद के लिए तैयार कर रही हूँ और आप कहते हैं कि मेरे बच्चों का बाप एक जासूस लड़की के कब्ज़े में आ गया। मैं अपने बच्चों के बाप को कुर्बान कर सकती हूँ, कौम और इस्लाम को कुर्बान होता नहीं देख सकती। मैं दोनों को कत्ल कर दूँगी। अली बिन सफ़ियान ने इसे बड़ी मुश्किल से ठंडा किया और इसे समझाया कि अभी ये यकीन करना है कि ये लड़की जासूस है और ये भी देखना है कि अलबर्क भी जासूसों के गिरोह में शामिल हो गया है या इसे शराब पिलाकर सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। इस औरत को यह भी बताया गया कि जासूसों को कत्ल नहीं, गिरफ्तार किया जाता है और इनके दूसरे साथियों के मुतल्लक पूछा जाता है। अली बिन सफ़ियान ने इसे कुछ हिदायत दी और इसे कहा कि वो लड़की की हर हरकत पर नज़र रखे। ये औरत चली गई। यूँ मालूम होता था जैसे अली बिन सफ़ियान की हिदायत पर ठंडे दिल से अमल करेगी, मगर इसकी चाल और इसके अंदाज से ये भी मालूम होता था कि किसी भी वक्त बेकाबू हो जाएगी। वो हरम की औरत नहीं थी, वो खामद की वफ़ादार बीवी और मुल्क को मिल्लत पर जान निसार करने वाली कौम की बेटी थी।